آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اصل ناسبی کسے کہتے ہیں، اور اسی ویڈیو میں جانیں گے کہ اصل ناسبیت کب اور کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ سب ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی عبادت کرتے کرتے گزارے، لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کے لیے بغض یا نفرت ہو تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہیں۔ اہل بیت رسول کی شان اور فضیلت میں اس طرح کی بے شمار حدیثوں کی واضح دلیل ہونے کے باوجود تاریخ اسلام میں ایک بدنام گروہ گزرا ہے جو اہل بیت رسول یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل و عیال سے بغض رکھنے والا تھا۔ اہل بیت کے گھرانے سے بغض رکھنے والے اس گروہ کا نام ناسبی یا ناسبیہ تھا۔ ناسبی نہ کہ ایک فرقہ ہے بلکہ اسے ایک رجحان کہا جا سکتا ہے جو ہر دور میں انفرادی یا علاقوں میں اجتماعی ہوتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ناسبیت قتل عثمان سے شروع ہوا اور یہ بنو امیہ کے دور میں پروان چڑھی۔ مشہور لغت القاموس میں اس لفظ کے متعلق لکھا ہے کہ ناسبی کی جمع نواسب آتی ہے، ناسبی اور ناسبیت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے بغض اور عداوت کا نام ناسبیت ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا بغض علی کا نام ہی ناسبیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ ناسبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو کسی لفظ یا کسی فعل کے ذریعے تکلیف دیں۔ لفظ ناسبی کو اہل سنت کے یہاں سب سے پہلے امام المدینی نے استعمال کیا جو امام بخاری کے استاد تھے۔ ان کی نقل کرتے ہوئے امام ذیلی، امام الرازی، امام بخاری اور خطیب بغدادی نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا اور ناسبی لفظ کو عام کر دیا۔ مشہور ناسبیوں میں سب سے بڑا نام مروان بن حکم کا آتا ہے، جس پہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لعنت فرمائی، جو بنو امیہ کے ظلم اور ستم کا سرگردہ تھا۔ مروان کے متعلق روایتوں میں آتا ہے وہ منبر رسول پر حضرت علی علیہ السلام پر لعنتیں کرواتا تھا۔ اسی طرح حریش بن عثمان حمشی مشہور ناسبی تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے جھوٹی احادیث گھڑتا تھا اور امام علی علیہ السلام پر صبح و شام 70 مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح زیاد بن علاقہ ثعلبی امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح صائب بن فروق جو اہل بیت کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی طرح عمران بن خطان جو حضرت علی علیہ السلام کے قاتل ابن ملجم کی تعریف کیا کرتا تھا۔ سن 36 ہجری میں جنگ صفین میں جن لوگوں نے حضرت معاویہ سے مل کر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی اور اس جنگ کے دوران ایک بہت بڑی جماعت حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بدگمان ہوئی۔ تاریخی طور پر ناسبیت کی شروعات اسی گروہ سے ہوتی ہے۔ جب یزید ابن معاویہ حاکم بنا تو اس گروہ میں بغض اہل بیت اور شدت پسندی پیدا ہو چکی تھی۔
اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو جس یزیدی لشکر نے ذبح کر دیا تھا وہ بھی نازبیت میں شامل ہوتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق نازبیوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار یزید کو نہ ٹھہرایا تھا۔ یزید کی شان کو اتنا بڑھا چڑھا کر اسے امیر المومنین کا لقب دے دیا گیا تھا اور اسے جنتی قرار دے دیا گیا تھا، یہاں تک کہ نازبیوں کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو واجب القتل قرار کر دیا تھا، کیونکہ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا۔ نازبی دمشق اور شام میں حد سے زیادہ بڑھتے گئے اور بنو امیہ کے آخری دور میں شام کا یہ حال تھا کہ نازبی کھلے عام بازاروں میں منبروں پہ اہل بیت کی توہین کرتے تھے اور اولاد علی کو گالیاں دیا کرتے تھے اور ظلم و ستم کرتے تھے، جسے خلافت بنو عباسیہ میں ختم کیا گیا تھا۔ روایتوں کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے بعد جو بھی امام آئے ان پہ ظلم و ستم کرنے والے اور ان کو شہید کرنے والے نازبی ہی تھے۔ اگر آپ بھی ایسے گروہ کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے لازمی بتانا۔ یہ نازبی گروہ آج بھی اسی دنیا میں موجود ہے جو یزید کی حمایت میں بات کرتے ہیں اور توہین اہل بیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔